بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قابل قدر ناظرین کرام، آج ذکر ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولادت اور آپ کے قبول اسلام کا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت سے قبل آپ کی ولایت کی پیش گوئی کے خوبصورت واقعہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرم بن وعیب تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی۔ یہ اکثر دعا کرتا تھا، اے اللہ اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ زاہد نے پوچھا، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا، الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا، میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا، میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ۔ ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 برس کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا۔ ابو طالب بتاؤ، وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گیا ہے، وہ اس وقت تقریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا، آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور ان سے کہنا کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں کیسے یقین کروں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس زاہد نے ابو طالب سے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ میں اپنی پیش گوئی کی سچائی کیسے ثابت کروں۔ جناب ابو طالب نے ان کی بزرگی کا امتحان لینے کے لیے ایک سوکھے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھائے اور اس زاہد بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے، جس سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کی ان کی پیدائش سے پہلے پیش گوئی کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ کعبہ میں ولادت کی خبر اور بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کو گود لیا تھا اور آپ کے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی کے طور پر
اپنا مبارک لاب دین ڈالا تھا۔ بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی کو سب سے پہلا غسل ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لی، اور یوں آپ نے کاشانہ نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی 10 برس تھی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے۔ میں تمہیں اس اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضور پاک کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تمہیں اس بات کا پورا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ تو وہ اسلام قبول کرنے والی بات پر بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی، اور آپ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا، مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں شامل ہیں۔ کچھ عرصہ تک تو صرف اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی ہی عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن یہ تینوں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ انہیں جناب ابو طالب نے دیکھ لیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ شاید ابھی جناب ابو طالب اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں جناب ابو طالب نے دریافت کیا کہ بھتیجے، تم یہ کس مذہب کی تقلید کر رہے ہو؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ وہ مذہب ہے جو اللہ کا دین ہے، فرشتوں کا دین ہے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا بھی یہی دین ہے، اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم کا بھی اسی دین پر قیام تھا۔ اللہ نے مجھے اس دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے بھیجا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن روایت میں آتا ہے کہ اس دعوت پر جناب ابو طالب نے کہا، میں اپنے باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی جناب ابو طالب نے اسی وقت اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس دین کے بارے میں پوچھا، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ابو جان، میں اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور انہی کی پیروی کرتا ہوں۔ اس واضح جواب پر حضرت علی کے والد جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے کو کھلے دل سے اسلام پر کاربند اور قائم رہنے کی اجازت دے دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مستقل طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی نو عمر ہی تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی محفلوں اور خفیہ یا اعلانیہ دینی مجلسوں اور عبادتوں میں بھی شریک اور شامل رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور دین محمدی کے ازلی دشمنوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی کو بھی برا بھلا کہنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اللہ کے حکم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور پھر ان سے کہا، میں تمہارے سامنے دنیا کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں،
تم میں سے کون کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ تو اس کے جواب میں صرف ایک آواز آئی کہ گو میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں آپ کا معاون اور مددگار اور قوت بازو بنوں گا۔ یہ آواز حضرت علی بن ابی طالب کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سوال کو 3 دفعہ دہرایا اور 3 مرتبہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز ابھری۔ اس صلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ تم میرے وارث اور بھائی ہو۔ یہ صرف دعویٰ ہی نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ دین اسلام کی خاطر نوجوانی ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانثاری اور جذبے کو دیکھتے ہوئے دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی تمسخر اڑاتے تھے، لیکن ایسے حالات میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں تک آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت اور اسلام لانے تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئندہ ویڈیو میں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار کے واقعات پر روشنی ڈالوں گا۔ آنے والی ویڈیو ملاحظہ فرمانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ دین اسلام کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کریں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔